بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ بابرکت کتاب ہم نے تمہاری طرف اس لیے اتاری ہے، اس لیے نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کر سکیں اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ سورہ صاد 29 نمبر آیت۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی 24 نمبر آیت میں فرمایا، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ کیا پھر وہ لوگ قرآن پر غور اور فکر کیوں نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ محترم ناظرین، تصور کریں آج لوگ توحید کے اندر، اللہ کے تعارف کے اندر بہت ہی پیچھے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ مسلمان نمازی نظر آتا ہے، حاجی نظر آتا ہے، وہ عمرہ کرنے والا نظر آتا ہے، طواف کرنے والا، قربانی دینے والا نظر آتا ہے، لیکن اس کی جو بنیاد عقیدہ اور توحید ہے وہ بڑا ہی کمزور ہے۔ آپ تصور کریں، میں انشاءاللہ کسی دن اس کو ایک تصویر کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ نیچے بنیاد ہے اور یہ عمود جو ہے یہ ستون توحید کا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے نماز رکھنی ہے، پھر روزہ رکھنا ہے، پھر زکوٰۃ رکھنی ہے، پھر طواف رکھنے ہیں، جو بھی نیکیاں اس عمود پر ہیں۔ اگر یہ عمود صحیح نہ رہا، یہ ستون صحیح نہ رہا، آگے پیچھے ہو گیا تو آپ کی نیکیاں ساری گر جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ جو شرک کی صورت میں یہ ستون خراب ہوتا ہے۔ لیکن آج کل بہت سارے نمازی ہیں، بہت سارے نیک کام کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، لیکن شیطان نے ان کو توحید کے خلل کے اندر مبتلا کر رکھا ہے، شرک کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ڈال رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان کے یہ سارے نیک اعمال اس کی توحید کے نقص کی صورت میں ضائع اور بیکار ہو جائیں گے۔ کفار مکہ اور اللہ تعالیٰ کا تصور کریں کہ مکہ کے کافر بھی اللہ کو مانتے تھے، ایک مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کافر اور مشرک کیوں ٹھہرے؟ ذرا آئیں پہلے کفار مکہ کے بارے میں ان کا تصور دیکھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جب انہوں نے چلنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں، اور جو جواب متوقع تھا وہ بھی نقل کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الأرض من بعد موتها ليقولن اللہ قل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بلا شبہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور کس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، تو یہ فوراً کہیں گے اللہ نے، پس یہ کہاں ہیں؟ اللہ سوالیہ انداز سے پوچھ رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا
پھر کس نے زمین کو موت یعنی ویرانی کے بعد اسے زندہ کیا؟ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ان کے اکثر بے عقل ہیں، یعنی اکثر لوگ بے عقل ہیں۔ یہ سورہ عنکبوت میں 61 اور 63 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا۔ اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں، توجہ کریں، تو انسان یا ایک عقل مند بندہ اکثر سوچتا ہے، یا میں اپنے بارے میں کہوں کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اللہ کو سب کچھ مانتے بھی ہیں، جس کی گواہی خود اللہ پاک دے رہے ہیں، تو پھر وہ بے عقل کیوں قرار پائے؟ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، فرما دیجئے، تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق بہم پہنچاتا ہے، یا قوت سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے، اور زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہہ دیجئے کیا پھر بھی تم ڈرتے نہیں؟ سورہ یونس کی 31 نمبر آیت میں یہ فرمایا۔ میں حیران اس بات پر تھا کہ اس طرح اللہ کو ماننے میں کیا نقص ہے، کیا برائی ہے؟ ہم بھی تو اسی طرح مانتے ہیں، مگر اس طرح ماننے والوں کو نہ ڈرنے والے قرار دیا گیا، آخر کیوں؟ چنانچہ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے۔ آپ فرما دیجئے تمام تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ سورہ لقمان کی 25 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا۔ میں ان آیات کو دل میں جذبہ جستجو دبائے ہوئے یکجا کرتا چلا گیا، حیران تھا کہ آخر نقص کہاں ہے کہ ہماری طرح وہ بھی اللہ کو ماننے کے باوجود انہیں نہ جاننے والے اور بے عقل قرار دیا گیا۔ پھر میں نے یہ ارشاد ربانی پڑھا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۔ ان سے کہیے کہ اگر تم کو کچھ علم ہے تو بتاؤ کہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ تو یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ تو کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو پھر کہو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ سورۃ المومنون 84 سے 99 نمبر آیت تک۔ جب میں نے یہ آیات پڑھی تو دوسری باتوں کے علاوہ مجھے مسلمانوں کے اس شعر کی صحت پر بھی سخت اختلاف ہوا۔ جیسے
کسی ظالم نے یہ لکھا، خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ آخر کیوں اور کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مجبور کیوں ظاہر کیا گیا؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے آگے سب نبی، سب ولی، سب پیر، سب فقیر، سب بڑے اور چھوٹے مجبور ہیں، مگر اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں، نہ کسی نبی کے آگے، نہ نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، نہ پیران پیر عبد القادر جیلانی کے آگے، نہ کسی اور کے آگے، اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں۔ تو پھر یہ شعر کیوں لکھ کر کے اللہ کو نبی کے آگے مجبور کیوں ظاہر کیا گیا؟ تو پھر یہ مسلمان کفار مکہ سے بھی بدتر نہیں تو پھر اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ جو آیات پڑھی اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، یہ بات صاف صاف سمجھ میں آتی ہے کہ کفار مکہ آسمان و زمین کا خالق اور مالک، سورج اور چاند کو باضابطہ چلانے والا، رزق دینے کے علاوہ اس میں کمی بیشی کرنے والا، ہر چیز کا کامل اور مکمل علم رکھنے والا، آسمانوں سے پانی نازل فرمانے والا، اس مردہ زمین کو زندگی اور جلا بخشنے والا، مال کے قوت سماعت و بصارت، مردہ چیز سے زندہ اور زندہ سے مردہ چیز کو پیدا کرنے والا، اس ناپید کنارے کائنات کی منصوبہ بندی کرنے والا، زمین اور اس کے اندر کی چیز کا مالک، ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک، جس کے دست قدرت میں ہر چیز ہے، ہر کسی کو پناہ دینے والا، اور وہ جس سے کوئی بھی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، اللہ ہی کو مانتے تھے، اسی طرح جس طرح آج میں اور آپ مانتے ہیں۔ بلکہ میں قرآن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کفار مکہ تو دعائیں بھی صرف ایک اللہ سے مانگتے تھے جس سے میں اور آپ مانگتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا اے ہمارے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ سورۃ الانفال کی 32 نمبر آیت۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کفار مکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بڑھتے ہوئے اثر کو روک نہ سکے تو تھک ہار کر ابو جہل نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس کے غلاف کو پکڑ کر یہ دعا مانگی تھی، مگر آپ اس بحث میں نہ پڑیں کہ یہ کون تھا اور اس نے کس وقت کس حالت میں دعا مانگی تھی۔ آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ کوئی منکر قرآن ہی تھا۔ ایک اور جگہ اس کی وضاحت ہے وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمارا حصہ یوم حساب سے قبل ہی ہم کو دے دے۔ یہ سورہ صاد کی 16 نمبر آیت۔ میں جوں یہ آیات پڑھتا گیا میری حیرت بڑھتی گئی۔ یہ بات بھی عجیب ہے کہ قوم ہر چیز کا مالک اور خالق بھی ہماری طرح اللہ ہی کو ماننے اور ہر مشکل وقت میں اسی سے دعا کرنے، اسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے اور اسی کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے والے، پھر بھی ہمیں اس قدر مسلمانی پر شور کرنا اور مسلمانی پر گھمنڈ کرنا، اور لیکن اس کے باوجود وہ لوگ سب کچھ ماننے کے باوجود کافر قرار پائے۔ اس قوم سے بار بار کہا جائے تم کہاں گھوم رہے ہو، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، ان میں سے اکثر بے علم ہیں، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، تم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، وغیرہ وغیرہ کئی طرح کے سوالات کر کے انہیں الجھایا گیا۔
اس الجھن کو بھی قرآن نے دور کر دیا۔ آخر پھر بھی وہ کافر کیوں ٹھہرے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں کفار مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین یہ جو جھگڑا جاری رہا، اس کو دریافت کرنے کے لیے بے قرار ہوا، تو یہ کتاب مقدس جس میں اللہ نے فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے، جیسے سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت میں فرمایا۔ اس میں نے ایک آیت پڑھی جس نے اس مسئلے کو واضح کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وہ اللہ کے سوا ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کو بتلا دیجئے، کیا تم اللہ کو آسمان اور زمین کی ان چیزوں کی خبر دے رہے ہیں جن کا اس کو علم نہیں؟ اللہ پاک اور بلند و بالا ہے اس چیز سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ سورہ یونس کی 18 نمبر آیت میں۔ میرے بھائیوں، میرے محترم ناظرین، غور فرمائیں، اس آیت میں ان لوگوں کا قصور بتا دیا گیا کہ اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کسی فوت شدہ بزرگ کی روح کو پکارا جائے کہ وہ سفارش کرے، اسی کو اللہ نے شرک قرار دیا ہے، اور اسی مضمون کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بنا رکھا، اس آیت کی بابت وہ کہتے ہیں ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ سورہ زمر کی 3 نمبر آیت۔ میرے بھائیو، اشکال آپ سمجھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارتے ہیں، ان کو سفارش کے لیے طلبگار سمجھتے ہیں، اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ انہیں اللہ کے قریب کر دیں، جو آج ہمارے اندر عام ہے۔ تو آج کی اس درس کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن پاک کے پڑھنے سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ کفار مکہ بھی ہندوؤں کی طرح، سکھوں کی طرح، غیر مسلموں کی طرح ایک اللہ کے منکر نہ تھے، بلکہ وہ اسی سے دعائیں مانگتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی عبادت بھی کرتے تھے، یعنی ان کی نذر و نیاز اور چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، ان کے نام کے وظیفے بھی کرتے تھے، ان کی روحوں کو بھی خوش کر لیا کرتے تھے، اور ان کی قبروں پر وہ نذرانے چڑھاتے، بکرے ذبح کرتے، دیگے چڑھاتے، کھانے بانٹتے، ٹافیاں بانٹتے، اور یہ سمجھتے یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اور قرب الہی کا ذریعہ ہیں، ورنہ کہاں اللہ اور کہاں یہ آدمی خاکی۔ بس یہ تھا فرق اور یہ تھا جھگڑا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان تھا۔ ذرا غور کرنے پر میری روح لرز گئی کہ ہمارے مسلمان بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو آج ہی ابھی اسی وقت توبہ کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سفارش کی حقیقت کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں توحید، نبی اور کفار مکہ کے درمیان جو جھگڑا تھا اس کا کیا فرق ہے، وہی چیز آج ہم مسلمانوں کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بعض علماء سو نے بھر دی ہے، پیروں اور فقیروں نے بھر دی ہے، ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا، پھر توحید پر آئیں گے، ورنہ توحید کا خلل یہ ہمیشہ باقی رہے گا اور ہمارے اعمال ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور توحید کی گہرائی جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔